بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یضروکم الا اذى وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الشرور۔ پچھلی آیات میں بات چل رہی تھی اہل کتاب اور نصارہ اور بالخصوص یہود کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں اور کس طرح کے تعلقات نہیں رکھے جا سکتے، یعنی ولایت قلبی اور دلی دوستی جائز نہیں ہے۔ دنیاوی امور میں کاروبار کرنا یا دنیاوی معاملات ایک حد تک جو دین پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ جائز ہیں۔ دوسری بات جو قرآن حکیم نے بتائی کہ جب یہ اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے نبیوں کے اور رسولوں کے دشمن ہیں، تو تمہارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اور بہت تھوڑے لوگ ہیں ان میں جنہیں ایمان نصیب ہوتا ہے، وہ اکثرهم الفاسقون، ان کی اکثریت بدکاروں کی ہے۔ لن یضروکم الا اذى، یہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہاں تھوڑی بہت پریشانی پیدا کر سکتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ مسلمانوں تمہارے ساتھ جنگ کریں گے تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، اللہ کی طرف سے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، یہ جہاں بھی ہوں گے ذلیل ہوں گے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہیں ان کی اگر اقتدار بھی ہوگا یا ٹھکانہ ہوگا یا گھر ہوگا یا رہائش ہوگی تو کچھ تو جو اللہ کریم مہلت دے دیتے ہیں بدکار کو بھی گناہ گار کو بھی، ایک وقت معین ہے اس تک کے لیے وہ جیتا رہتا ہے، ایک تو وہ رعایت نہیں ملے گی، دوسرا یہ ہوگا کہ کسی نہ کسی دوسرے کے بھروسے پر یہ جی رہے ہوں گے۔ حبل من الناس، لوگوں کی طرف سے کوئی ذریعہ انہیں حیات کا مل جائے گا۔ وباءوا بغضب من اللہ، یہ اللہ کے غضب کے مستحق بن چکے ہیں۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر مسکینی مسلط کر دی گئی ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا کانوا یعتدون، اور یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ یہ باغی تھے، اللہ کے نافرمان تھے اور حد سے گزر جانے والے تھے، بغاوت کرنے والے تھے۔ ان آیات مبارکہ نے سارا قصہ یہود کا بیان فرمایا ہے۔ آج دنیا میں یہود کا طوطی بول رہا ہے، وہ فلسطین ہو یا دنیا کا کوئی دوسرا حصہ۔ فلسطین کا تو اس لیے نام ہے کہ وہ بالکل سامنے ہے، لیکن دنیا بھر میں انہوں نے فساد مچا رکھا ہے، اور یہ
کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ان کے منصوبے بڑے گہرے، بڑے لمبے اور دنیا کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ بات سوچنے کی یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں لن یضروکم الا اذی، مسلمانوں کے لیے یہ پریشانی یا وقتی طور پر تکلیف تو پیدا کر سکتے ہیں، ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ قرآن حکیم اللہ کی آخری کتاب ہے اور اپنے نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے ساری نسل انسانی کو مخاطب کرتی ہے اور سب کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ قرآن حکیم میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ اس وقت کے لیے تھی، وہ وقت گزر گیا اور اب اس کا اطلاق نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کسی خاص وقت کے لیے نہیں نازل ہوا، قیامت تک کے لیے سب کے لیے ایک اصول ہے۔ لیکن ہم بظاہر جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان رسوا ہیں اور یہود اور نصارہ ان پر سوار ہیں، جسے چاہتے ہیں قتل کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں قیدی بنا لیتے ہیں۔ معیشت پر ان کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ مسلمان تو مزدوری کرتے ہیں، اس کا ثمر وہ کھا رہے ہیں اور ممالک کو سود میں اور قرضوں میں، سودی قرضوں میں جکڑ رکھا ہے اور مسلمانوں کے سارے سرمایے پہ بھی قابض ہیں۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے لن یضروکم الا اذی، تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکیں گے سوائے اس کے کہ کچھ پریشانی پیدا کریں۔ اب اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ قرآن حکیم نے یہود و نصارہ کی ولایت سے منع کیا۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کے ساتھ دلی تعلق مت بناؤ، قلبی دوستی ولایت نہ رکھو۔ بندے کے تعلقات کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ضمنی سی واقفیت، کوئی کام پڑ گیا یا اسے آپ سے کوئی کام پڑ گیا، ایک اس کے ساتھ وقتی طور پر کوئی لین دین، ہم کسی دکاندار سے سودا خریدتے ہیں، اس سے واقفیت بن جاتی ہے۔ ہم کسی مسافر کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں، تھوڑی دور تک واقف ہو جاتا ہے، راستہ چل کر مل کر طے کرتے ہیں، ایک واقفیت ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے ایک درجہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ دلی تعلق ہو جائے، قلبی دوستی ہو جائے، بندہ اس کے دکھ سکھ میں شریک ہو، وہ اس کے دکھ سکھ میں شریک ہو۔ تیسرا درجہ ہوتا ہے کہ بندے کو اپنے اوپر مسلط کر لیا جائے اور اس کا بندہ پیروکار بن جائے اور اسے اتنا عزیز سمجھے کہ اس کی ہر حرکت و سکون کو قبول کر لے۔ اللہ کریم دوسرے درجے سے منع فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہودی ہے، نصاری ہے، کافر ہے، اہل کتاب ہے یا مشرک ہے تو انسانی حقوق اس کے ہیں، وہ بیمار ہے تو آپ اس کی اللہ کے لیے مدد کریں، علاج کرائیں یا اسے، لیکن صدقات جو فرض ہیں جیسے زکوٰۃ وہ آپ کافر کو نہیں دے سکتے، اس پر جو رقم خرچ کریں گے وہ نفلی صدقہ ہوگا۔ نفلی صدقات آپ کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، ملازمت کر سکتے ہیں، تجارت کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن دوستی، دلی دوستی نہیں کر سکتے۔ اب ہم اس دلی دوستی کو چھوڑ کر اس سے اگلے درجے میں چلے گئے اور ہم نے انہیں اپنا پیشوا بنا دیا۔ اگر ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام و فرامین کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے حیات کو چھوڑ کر اپنی بود و باش سے لے کر اپنے معاشی اور سیاسی نظام تک سارا ڈھانچہ ہی اگر ہم نے یہود سے ادھار لیا ہوا ہے تو پھر یہودی ہم پر مسلط ہیں تو قصور یہودیوں کا تو نہیں ہے، اور نہ ہی کتاب اللہ نے اس کی ضمانت دی ہے کہ تم یہودی بن جاؤ اور وہ تم پر مسلط نہیں ہوں گے۔ کیسے نہیں ہوں گے؟
قرآن حکیم نے ضمانت دی ہے مومنین کو۔ مومن وہ ہے جو کردار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے۔ اگر کردار میں ہم یہودیوں جیسے ہو جائیں گے، لباس ان کا پہنیں گے، بلکہ ہمارا حال تو اس سے بہت گیا گزرا ہے، ہماری زندگی کے فیصلے وہ کرتے ہیں، ہماری حکومتوں کے فیصلے وہ کرتے ہیں، ہماری سیاسی امور کے فیصلے وہ کرتے ہیں، ہمارا معاشی نظام جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور ان کی مرضی سے ہمارا سودی نظام چل رہا ہے۔ ہم اس لیے نہیں بند کر سکتے کہ وہ ناراض ہو جائیں۔ صرف ایک سود ہے، یعنی بہت سے جرائم ہیں اور ان پہ بڑی سخت سزائیں بھی ہیں۔ رجم کی سزا بھی ہے زنا پر کہ پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا، اور میرے خیال میں سخت ترین سزا ہے۔ قتل کے بدلے قتل کی سزا بھی ہے، یہ بھی بڑی سخت ترین سزا ہے۔ لیکن سود پر اللہ کریم نے فرمایا کہ جو سود سے باز نہیں آتا، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کے ساتھ اللہ و اللہ کے رسول کا اعلان جنگ۔ تو جس کے ساتھ اعلان جنگ کیا جائے وہ دوست تو نہیں ہوتا، وہ تو دشمن ہوتا ہے۔ جنگ ہمیشہ دشمن سے کی جاتی ہے، بلکہ جو فوجی حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ فوجیوں کی اصطلاح میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس محاذ پر دشمن اپنا فلانی جس ملک سے لڑ رہے اس ملک کے فوجی فلاں جگہ پر ہے، نہیں، بلکہ فوجیوں کی اصطلاح وہ کہتے ہیں دشمن یہاں ہے، دشمن یہاں ہے، دشمن یہاں ہے۔ یعنی کوئی انہیں فوجی یا فلاں ملک کے سپاہی کر کے نہیں پکارتا، بلکہ اصطلاح ہی یہ ہے کہ میدان جنگ میں کہا ہی بتایا ہی یہ جاتا ہے کہ دشمن کہاں ہے اور آپ کہاں ہو، دشمن کو کس طرف سے گھیرنا ہے اور دشمن کیا سوچ رہا ہے، دشمن کیا کر رہا ہے، چونکہ جنگ ہوتی ہی دشمن سے۔ اب سود کھانے والوں سے جب اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے اللہ و اللہ کے رسول کے تو دشمن ٹھہرے۔ اب دشمنوں پر یہودی مسلط ہوں یا مشرک مسلط ہوں یا اس کی اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جسے جہاد جہاد کہتے رہتے ہیں، اگر حقیقتاً اس کو گہرائی کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ جہاد ثابت نہیں ہوتا۔ ہم بڑے عرصے سے لڑ رہے ہیں فلسطینی، اور ہم کہتے ہیں فلسطین میں جہاد ہو رہا ہے، لیکن کیا فلسطینیوں اور یہودیوں میں کوئی فرق ہے؟ حلیے کا، لین دین کا، سودی نظام کا، سیاسی نظام کا، تو پھر لڑ کیوں رہے ہیں؟ نظام بھی ایک ہے، وہ بھی سود کھا رہے ہیں، وہ بھی سود کھا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں خطہ زمین کے لیے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہمیں اس پہ ہونا چاہیے۔ تو کسی ٹکڑے زمین کو حاصل کرنے کے لیے لڑنا جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد ہوتا ہے برائی کو مٹانے کے لیے اور برائی کو ختم کرنے کے لیے، اور اگر آپ نے بھی اس خطہ زمین کو حاصل کر کے اس پہ وہی نظام چلانا ہے، وہی برائی کرنے، تو جہاد کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ہم نے نام رکھا ہوا ہے نا جہاد۔ فی الحقیقت جہاد ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اسے مٹایا جائے، اسے روکا جائے۔ وہاں جان دینا شہادت بھی ہے، اور وہاں لڑنے والا غازی بھی ہے، اور وہ جہاد بھی ہے۔ لیکن اگر محض جیسے ہمارے ملک میں چھینا جھپٹی ہوتی ہے، سیاستدان لڑ رہے ہیں، سیاسی جماعتیں لڑ رہی ہیں، کسی جماعت کے پاس کوئی اسلام کا پروگرام ہے کہ ہم اقتدار میں آ جائیں گے تو ہر چیز اسلام کے مطابق ہو جائے گی؟ نہیں ہے، تو اقتدار کی جنگ ہے، جہاد کہاں سے آ گیا؟ ایک آدمی نے کافرانہ نظام مسلط کر رکھا ہے، آپ اسے ہٹا کر اس کی جگہ خود آنا چاہتے ہیں، لیکن نظام تو آپ بھی وہی چلانا چاہتے ہیں، تو اسے جہاد کیسے ہوگا؟ جہاد صرف یہ ہے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں ظلم ختم کر کے اللہ و اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق عدل قائم کیا جائے۔ تو اگر مخالف نے بھی
وہی طریقہ اپنانا ہے اور وہی طرز حیات اپنانا ہے اور وہی قانون اور وہی طرز سیاست ہے، تو پھر جہاد کہاں سے آ گئی؟ اور جو لوگ اللہ و اللہ کے رسول کا دامن چھوڑ کر خود کو یہودیوں کے دامن سے وابستہ کر لیتے ہیں، وہ اللہ پہ شکوہ کرنے کا حق کیا رکھتے؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ زندگی تو فرعون کی جینا چاہتے ہیں، موت موسیٰ علیہ السلام کی چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ زندگی تو آپ فرعون کی جئیں اور موت موسیٰ علیہ السلام کی مریں۔ جس ڈھب پہ زندگی گزرے گی اسی طریقے پر موت بھی آئے گی۔ تو قرآن کا فرمایا ہوا حق ہے۔ قرآن تو آج بھی اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم آج بھی محمد الرسول اللہ سے عہد وفا باندھ لو تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پریشانی پیدا کر سکتے ہیں، تکلیف پیدا کر سکتے ہیں، لیکن تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، تم پر غلبہ نہیں پا سکتے، تم پر اپنا نظام مسلط نہیں کر سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر وہ اے مسلمانوں اگر وہ تمہارے ساتھ لڑیں گے تو بھاگ جائیں گے میدان جنگ سے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور کوئی ان کی مدد کو بھی نہیں آئے گا۔ لیکن قرآن کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو عملاً مسلمان ہیں اور جن کا جینا مرنا، جن کا کاروبار حیات، جن کی دوستی دشمنی، جن کی سیاست، جن کے اخلاقیات، عبادات، سب کچھ وابستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ مسلمان بھی انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک دفعہ بارگاہ رسالت پناہی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے چند اصحاب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، پھر غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ چھوٹی سی غلطی کو بھی بہت بڑا جرم سمجھتے، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، دل یہ چاہتا ہے کہ کبھی کوئی ادنا سا گناہ بھی سرزد نہ ہو۔ تو آپ توجہ فرمائیے، دعا فرما دیجئے کہ کبھی ہم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور متغیر ہو گیا، اور جب آپ کو بات پسند نہیں آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو رخ انور پہ جلالت آ جاتی تھی، سرخی آ جاتی تھی، تو رخ انور سرخ ہو گیا، وہ دہل گئے کہ ہم نے کون سی ایسی گستاخی کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ تم سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو اور تم اللہ سے استغفار نہ کرنا پڑے تمہیں اور معافی نہ مانگنی پڑے، تو اللہ تمہیں اٹھا لے گا اور کوئی اور مخلوق پیدا کر دے گا جس سے غلطیاں ہوتی رہیں گی اور وہ اس سے معافی طلب کرتی رہے گی۔ انسان فرشتہ نہیں بن سکتا، معصوم عن الخطا نبی ہوتا ہے، مومن محفوظ ہوتا ہے، اللہ اس کی گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اس کے باوجود کہیں خلوص میں کمی آ جاتی ہے، کہیں بات کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے، کہیں لین دین میں نادانستہ بھی کوئی غلطی لگ جاتی ہے۔ تو یہ جو روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی انسانی کمزوریاں ہیں یہ سب کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن عمدن اور ارادہ تن کافر کی گود میں گر جانا یہ غلطی نہیں ہے، یہ تبدیلی ہے کہ بندہ مومن رہا بھی کہ نہیں۔ یہ ایمان کے نہ ہونے کی دلیل ہے کہ زبانی دعویٰ تو اسلام کا کرے، کلمہ بھی پڑھے، لیکن کردار میں کافروں کا اتباع کرے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چھوڑ دے۔ دیانتداری سے اپنے اندر یہ سوچ کر فیصلہ کریں کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چھوڑ کر یہود و نصارہ کی بات پہ عمل کرتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ اپنے دل میں آپ، ہر بندے کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہے، ہر بندہ ایک فیصلہ دیتا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اپنے اندر آپ سوچئے کہ اگر ہمارا کردار
حضور کے حکم کے خلاف اور یہود و نصارہ کی مرضی کے تابع ہے تو گویا ہم مخالفت کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اطاعت کر رہے ہیں یہود و نصارہ کی۔ پھر وہ جو سلوک ہمارے ساتھ کرے اللہ کو اس کی کیا پرواہ ہے؟ جو بھی دامان رسالت پناہی سے الگ ہو جاتا ہے اللہ کریم کو اس کی کیا پناہ ہے، کیا ضرورت ہے، اس کی کیا پرواہ ہے، وہ کیوں اس کی مدد کرے گا، وہ کیوں اس پہ رحم کھائے گا؟ اس نے تو خود رحمت مجسم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین اللہ کے علاوہ ساری مخلوق کو محیط ہے۔ گویا جتنی رحمت سارے جہانوں کو ملنی چاہیے اور ملنی ہے وہ سارے کی ساری مجسم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اور آپ کی ذات ستودہ صفات۔ اب جس نے دامان محمد کو چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے گویا رحمت الہی کو چھوڑ دیا۔ جس نے بھی دامان رسول کو چھوڑا اس نے اللہ کی رحمت کا دامن چھوڑ دیا۔ اب اسے شکوہ کرنے کا کیا حق ہے اللہ پر کہ اللہ مجھ پر رحم نہیں فرماتا؟ تو نے تو اللہ کی رحمت کو مسترد کر دیا۔ تو اس حالت میں اگر ہم پر یہود و نصارہ غالب ہے، ہماری معیشت پر غالب ہے، ہمارے جینے مرنے پہ ان کی چھاپ لگی ہوئی ہے، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ وہ ایک انگریزی پروگرام آتا ہوتا تھا ٹی وی پہ، یو آسک فار اٹ، کہ تم خود یہی چاہتے تھے۔ ہمارا بھی جو حال ہے وہ یہ ہے کہ وی آسک فار اٹ، یعنی ہم چاہتے ہی ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور یہ کہنا کہ قرآن حکیم تو ضمانت دے رہا ہے کہ یہ تم سے لڑ نہیں سکیں گے، تم پر فتح نہیں پا سکیں گے، تمہارے خلاف منصوبے بنائیں گے، پریشان کریں گے لیکن تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکیں گے، اور اللہ کا ان پر غضب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ غضب الہی کا شکار ہے اور تباہ حال قومیں ہیں۔ ایسی اقوام ہیں کہ جس میں کوئی کسی کا باپ نہیں ہے، کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہے، کوئی کسی کی ماں نہیں ہے، کوئی کسی کی بہن نہیں ہے، ہر شخص اکیلا اکیلا جی رہا ہے۔ امریکہ میں ایک کتاب لکھی گئی تھی اور وہ جس سال لکھی گئی اس سال کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب تھی۔ اس نے کیا لکھا تھا اس کے نام سے ظاہر ہے، کتاب کا نام تھا دا لونلی کراؤڈ، اکیلے اکیلے انسانوں کا انبوہ۔ اس نے وہ پورا لکھا تھا کہ کس طرح ایک اتنے بڑے ملک میں رہنے والے کروڑوں لوگوں میں سے ہر فرد اکیلا اکیلا جی رہا ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں۔ اب غضب الہی کی اس سے بڑھ کر دنیا میں کیا صورت ہو سکتی ہے کہ اگلے روز ڈاکٹر ذاکر نائک ٹیلی ویژن پہ تقریر کر رہا تھا اور اس میں وہ بتا رہا تھا کہ جو ریشو سروے کر کے تو امریکن جو شمار کنندگان ہیں انہوں نے بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ 13% ایسے لوگ ہیں جن میں بھائی نے بہن سے زنا کیا ہے، یا بیٹے نے ماں سے کیا ہے، یا باپ نے بیٹی سے کیا۔ 13% کا مطلب یہ ہے کہ ہر 12واں شخص یا ہر 13واں شخص، وہ 13 نہیں، ہر 8واں شخص، 12 8 96، 13% کا مطلب یہ ہے کہ ہر 8واں شخص پورے ملک میں وہ باپ ہے جس نے بیٹی سے برائی کی ہے، یا وہ بیٹا ہے جس نے سگی ماں سے برائی کی ہے، یا وہ بھائی ہے یا وہ بہن ہے جس نے سگے بھائی سے برائی کی ہے۔ اب اس سے زیادہ غضب الہی کیا ہوگا؟ شاید یہ تو خنزیروں سے بھی غلیظ زندگی ہے۔ جہاں رشتوں کا یہ عالم ہے وہاں اور دوسرے انسانی تعلقات کی کیا صورت ہوگی؟
اب ایک نئی قوم امریکہ میں آ گئی ہے۔ پہلے ہوتا تھا کوئی کسی سے پوچھتا تھا کہ تم کون ہو، تمہارا باپ کون ہے، تو وہ بڑے فخر سے کہتا تھا آئی ایم فرام دا اسٹریٹ، میں تو گلیوں گزرگاہوں کا ہوں، میرا باپ مجھے نہیں پتا، گلی گزرگاہ کا کوئی ہوگا۔ اب جب عراق میں گئی ہیں امریکن فوجیں اور ساتھ زنانہ فوج بھی گئی ہے، تو جو بچے واپس آ کر وہ پیدا کر رہے ہیں انہوں نے نام دیا ہے دا عراقی جنریشن، عراق میں پیدا ہونے والے بچے جن کے باپ کا کوئی پتہ نہیں، صرف یہ پتہ ہے کہ اس کی ماں عراق میں تھی تو یہ اس کے پیٹ میں آ گیا اور یہ عراقی جنریشن ہے، عراقی نسل پیدا ہو گئی۔ اب جس قوم کا یہ عالم ہو، میں بھی امریکہ جاتا تھا تو میرے سامنے یہ تبدیلی ہوئی تھی، قانون بنایا گیا تھا کہ فارم جتنے بھی ہیں درخواستوں کے، شناختی کارڈ بنوانے کے، پاسپورٹ بنوانے کے، ڈرائیونگ لائسنس جتنے سرکاری فارم کسی شعبے کے بھی ہیں، ان میں سے باپ کا خانہ ختم کر دیا جائے کہ قوم کی اکثریت اب ان لوگوں کی ہے جن کے باپوں کا پتہ نہیں، لہذا ماں کا نام لکھا جائے۔ یہ میرے سامنے ہوا تھا آج سے 10 سال 12 سال پہلے۔ اب اس پورے امریکہ میں کوئی فارم آپ کو نہیں ملتا کہ فلاں ولد فلاں، نہیں، ماں کا ہی نام ہے، باپ کو ہی نہیں، باپ کا پتہ ہی نہیں۔ جب یعنی اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کے باپوں کا کوئی پتہ نہیں۔ فباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کا شکار ہو۔ تو جہاں کردار اس پستی میں گر چکا ہے، وہاں باقی تعلقات ان کے آپس میں کیا ہوں؟ ہاں وہ زندہ رہیں گے کچھ تو اللہ کی دی ہوئی مہلت سے، اور کچھ موت کے خوف سے ایک دوسرے سے اکٹھے ہو کر وہ لوگوں کی طرف سے، لیکن اس میں کوئی جان نہیں ہوگی۔ اور ان پر یہ عذاب اس لیے مسلط کیے گئے ہیں کہ یہ کفر کرتے تھے اور اللہ کے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کے باغی تھے۔ لیکن استثناء ہر جگہ موجود ہے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، سارے لوگ ایک سے نہیں ہوتے۔ اہل کتاب میں بھی ایسے خوش نصیب تھے جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر، آپ کی ذات پر ایمان نصیب، اور وہ ایسے مسلمان، ایسے اچھے مسلمان ثابت ہوئے کہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، کہ وہ اپنی راتوں کو تلاوت قرآن سے روشن رکھتے، وہم یسجدون، اور سجدہ ریز رہتے تھے راتوں کو بھی دن کو بھی۔ فرض نمازیں تو فرض ہیں، فرائض کے علاوہ بھی کثرت سے سجدے کرتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے۔ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، انہیں اللہ پر ایمان تھا، آخرت پر ایمان تھا۔ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، وہ لوگ تھے وہ بھی نیکی کا حکم کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ یُسَارِعُونَ فِی الْخَیرَاتِ، اور نیکی بڑھ چڑھ کر کرتے تھے، نیکی میں بہت تیزی دکھاتے تھے۔ اولئک من الصالحین، اور وہ لوگ تھے جو نیکوں میں سے تھے۔ اللہ کی ساری مخلوق ایک سی نہیں ہے، اس ساری برائی کے باوجود ایمان اللہ کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ اور وابستگی دامان محمد الرسول اللہ کے ساتھ، اگر ان ذلیل اقوام میں بھی کچھ لوگ جو خوش نصیب تھے انہوں نے دامان رحمت تھام لیا، تو انہیں رات کی تنہائیوں میں تلاوت قرآن کی سعادت نصیب ہوگی، اور ان کی راتیں آیات اللہ سے روشن ہو گئیں، ان کی پیشانیاں سجدوں سے مزین ہو گئیں۔ وہ خود ہی نیکی نہیں کرتے تھے، دوسروں کو نیکی کا حکم بھی کرتے تھے، خود ہی برائی سے نہیں بچتے تھے، دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرتے تھے، اور فرمایا نیکی کی طرف بھاگ کر جاتے تھے۔ اولئک من الصالحین، یہ لوگ تھے جو نیک لوگوں میں شامل کیے گئے۔ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ،
جو نیکی کوئی بھی کرتا ہے اللہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا۔ واللہ علیم بالمتقین، ہر اس شخص کو اللہ خوب جانتا ہے جو اللہ کے ساتھ دل لگا کے رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔